السلام علیکم. کمپیوٹر لینگویج کمپیوٹر سائنس اس کا پہلا لیکچر ہم آج سٹارٹ کریں گے. تو اس میں سیکنڈ ایئر کلاس ہمارے پاس ہے, اس کے دو حصے ہوتے ہیں بک کے. ایک ہوتا ہے ایم ایس ایکسیس اور دوسرا ہوتا ہے سی لینگویج. ایم ایس ایکسیس ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے ہم پڑھیں گے سی لینگویج کے بارے میں. اس کا ہم آج تعارف پڑھیں گے کہ وہ کیسے سٹارٹ کریں گے. ہم سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پروگرام اور دوسری چیز آتی ہے پروگرامنگ لینگویج. پروگرام سے کیا مراد ہے؟ پروگرام کو بیٹا نام دیتے ہیں ہم لوگ سافٹ ویئر. سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ ٹیلز کمپیوٹر ہارڈ ویئر واٹ ٹو ڈو. اب اس میں دیکھیں سیٹ آف انسٹرکشنز, اس سے کیا مراد ہوا؟ ہدایات کا مجموعہ. یعنی کہ انسٹرکشنز ہیں, کسی نہ کسی زبان میں لکھی گئی کوئی ہدایات ہیں دیٹ ٹیلز جو بتاتی ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر. کس کو بتاتی ہیں جی؟ ہارڈ ویئر. ہم جانتے ہیں ہمارا کمپیوٹر دو چیزوں پہ ٹھیک ہے انحصار کرتا ہے. ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر, دوسرا ہوتا ہے ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر فزیکل پارٹس ہوتے ہیں, وہ بذات خود کوئی کام نہیں کر سکتے. تو ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ پروگرام یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ سافٹ ویئر. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہارڈ ویئر کو بتانا ہے واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا ہے. یعنی ہارڈ ویئر نے کوئی بھی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کرنا ہے, وہ انسٹرکشنز آپ کو کہاں سے دی جاتی ہیں؟ پروگرام سے دی جاتی ہیں, جسے ہم نام کیا دیتے ہیں؟ سافٹ ویئر کہتے ہیں. اب اس پروگرام کو میں ہم نے ذکر کیا انسٹرکشنز کا, ہدایات کا. اب وہ ہدایات کہاں سے آئیں گی؟ ان ہدایات کو لکھنے کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کا. پروگرامنگ لینگویج سے کیا مراد ہے؟ سیٹ آف ورڈز اینڈ سمبلز, الفاظ اور علامتوں کا مجموعہ دیٹ یوز ٹو رائٹ اے پروگرام. کسی بھی پروگرام کو لکھنے کے لیے جو الفاظ اور علامتیں استعمال ہوتی ہیں ان کا جو مجموعہ ہوگا, ہم اسے نام کیا دیں گے؟ پروگرامنگ لینگویج کا نام دیں گے. لینگویج مینز آف کمیونیکیشن ہوتا ہے, رابطہ کرنے کا ذریعہ. اسی طرح جب ہم نے کمپیوٹر سے رابطہ کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لینگویج ہونی چاہیے, زبان ہونی چاہیے. اس زبان کو ہم نام دیتے ہیں پروگرامنگ لینگویج, یعنی الفاظ اور علامتیں. یہاں پہ ہم نے انسٹرکشنز کا ذکر کیا تھا. وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ انسٹرکشنز کون پرووائڈ کرتا ہے؟ پروگرامنگ لینگویج. سوری. جی, تو پروگرامنگ لینگویج ٹھیک ہے کیا ہوا؟ مینز آف کمیونیکیشن ہے, یعنی رابطہ کرنے کا ذریعہ. کس سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے؟ کمپیوٹر کے ساتھ جب آپ نے رابطہ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ پروگرامنگ لینگویج ہونی چاہیے. پروگرامنگ لینگویج میں الفاظ اور علامتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہم نے یہاں پہ لکھی ہے پروگرامر. ایسا شخص جو پروگرام لکھے گا ہم اسے نام کیا دیں گے؟ پروگرامر کہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی جس نے اس پروگرام کو لکھنا ہے, کس کے ذریعے لکھنا ہے؟ لینگویج کے ذریعے. ہم اسے نام کیا دے دیں گے؟ پروگرامر. یہ تین بنیادی ٹرمز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں پروگرامنگ کے سٹارٹ میں. اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں آگے. پروگرامنگ لینگویج کی دو ٹائپس ہیں, لو لیول لینگویج اور دوسری کون سی ہے جی؟ ہائی لیول. لو لیول میں مشین لینگویج آتی ہے اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے اسمبلی لینگویج. اس کے بعد دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہائی لیول. ہائی لیول میں سی آ جاتی ہے, سی پلس پلس, جاوا, ویژول بیسک, فورٹران, پاسکل اور بہت ساری اس میں ٹھیک ہے موجود ہے اس کیٹیگری میں. بہرحال لو لیول اور ہائی لیول. لو لیول ایسی زبان ہوگی جس کو انسان انڈرسٹینڈ نہ کر سکے جلدی, لیکن کمپیوٹر جلدی سمجھ سکے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو انسان سے دور ہو اور کمپیوٹر کے پاس ہو, ہم اسے نام کیا دیتے ہیں؟ لو لیول کہتے ہیں. یعنی کمپیوٹر اس کو آسانی سے سمجھ سکے گا لیکن انسان کو اس میں سمجھنے کے لیے مشکل آئے گی. ٹھیک ہے, ہم اس کو لو لیول کہیں گے. لیکن جو ہائی لیول ہوتی ہے وہ انسانی زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان جو اپنی زبان میں کام کرے گا وہ ہائی لیول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر آگے یہ میں نے بہت سے نام لکھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری موجود ہیں لینگویجز. اب ہم نے لو لیول کو ڈیفائن کرنا ہے, اس کی ٹائپس کو ڈیفائن کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس مشین
جی ہم بات کر رہے تھے مشین لینگویج کی بیٹا. مشین لینگویج سے کیا مراد ہے؟ ایسی زبان جو صرف 2 نمبروں میں لکھی جاتی ہے. 2 نمبر کون سے؟ 0 اور 1. اسے نام کیا دیں گے؟ بائنری فارم. ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ مشین لینگویج کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. مشین لینگویج سے کیا مراد ہوا؟ ایسی زبان جو 2 نمبروں پہ مشتمل ہے ہم اسے نام دیتے ہیں مشین لینگویج. یہ بیٹا کمپیوٹر کی آبائی زبان ہے، مادری زبان ہے، فنڈامنٹل بنیادی زبان ہے. ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نیٹو، یعنی کمپیوٹر جو ہے وہ صرف اور صرف اس لینگویج کو سمجھے گا، اس کے علاوہ وہ کسی بھی زبان کو نہیں سمجھے گا. اس لیے یہ فرسٹ جنریشن لینگویج ہے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ GL. ٹھیک ہے، فرسٹ جنریشن لینگویج ہوتی ہے. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ اسپیشلی 0-1 میں لکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں اور یہ کمپیوٹر کی واحد زبان ہے جس کو کمپیوٹر ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرے گا. اس وجہ سے اس میں یہ ہوگا کہ یہ جلدی سے کمپیوٹر پہ رن ہوگی. جیسا کہ عام زندگی کی مثال لیتے ہیں، ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، ہم اس میں فلوئنٹ بولیں گے، آپس میں تیزی سے بات کریں گے. اسی طرح جب ہم کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں گے تو کمپیوٹر اس کو بہت جلدی سمجھے گا اور جلدی اس کے اوپر عمل کرے گا. اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی پروگرام لکھا جائے گا وہ کمپیوٹر پہ جلدی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرانسلیٹر بھی چاہیے، یعنی کہ کمپیوٹر سیدھا اس کو سمجھ سکتا ہے. اس وجہ سے ہمیں کسی بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو کہتے ہیں مشین ڈپینڈنٹ. کیا نام دیں گے اس کو؟ مشین ڈپینڈنٹ. کیا مطلب اس کا؟ جس کمپیوٹر پہ آپ نے اس کو بنانا ہے اسی پہ چلے گا، کسی اور پہ آپ اس کو نہیں چلا سکتے. اس لیے اسے کہا جاتا ہے مشین ڈپینڈنٹ. ٹھیک ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں مشین لینگویج کی، جس میں ہم بات کر رہے تھے مشین ڈپینڈنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں مشین ڈپینڈنٹ سے کیا مراد ہے کہ ایسا پروگرام جو آپ نے انٹل کمپیوٹر میں بنایا، ٹھیک ہے، اس میں مطلب میں کمپنی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، تو انٹل میں بنایا آپ نے، اس کو جب آپ رن کروائیں گے وہ اسی کمپیوٹر میں چلے گا. آپ اس کو کسی اور جگہ پہ لے جا کے رن نہیں کروا سکتے. اس کا مطلب ہوتا ہے، اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ مشین ڈپینڈنٹ. یعنی اس کا انحصار کس پہ ہے بیٹا؟ مشین پہ ہے، کمپیوٹر پہ ہے. جس پہ چلائیں گے بنائیں گے اسی پہ وہ چلے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ دین یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ بنایا، اس پہ بھی چلا سکتے ہیں، اس پہ بنایا، اس پہ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے اس میں تھوڑے لوگ آتے ہیں، زیادہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہوتے. وہ بجائے اس کے کہ اس میں وہ ہائی لیول میں چلے جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نیکسٹ آگے. ٹھیک ہے. مشین لینگویج کیا ہوا کہ انسانی زبان نہیں بلکہ کمپیوٹر کی زبان. جی آگے ہم بات کر رہے ہیں بیٹا اسمبلی لینگویج کی. اسمبلی لینگویج سے کیا ہوتا ہے؟ اسمبلی کا دوسرا نام ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سمبولک لینگویج. سمبولک لفظ لیا گیا سمبل سے، سمبل علامت کو کہا جاتا ہے. یعنی اس سے مطلب کیا ہوا؟ ایسی زبان جس میں ہم علامتیں استعمال کریں گے اسے کہا جائے گا اسمبلی لینگویج. ان علامتوں کو نام دیا گیا نیمونکس. لیکن جب آپ نے لکھنا ہے تو ساتھ میں ایم لکھنا ہے، ایم کو سائلنٹ کیا جاتا ہے. اسپیشل سمبل ہے ان کو نیمونکس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ جنریشن ہے، اس کو 2GL کہا جاتا ہے. سیکنڈ جنریشن ہے، یہ اس سے آسان ہوتی ہے کام کرنا. لیکن یہاں پہ مسئلہ آئے گا کہ کمپیوٹر ہمارا جو ہے وہ صرف اس کو سمجھتا ہے 0-1 کو. تو جی ہم اسمبلی لینگویج کی بات کر رہے ہیں بیٹا. اسپیشل سمبلس جسے ہم نیمونکس کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمبولک لینگویج ہے، علامتوں والی زبان ہے. یعنی کہ اس میں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ علامتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا سمبولک لینگویج، یعنی کہ اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے. اس میں کام کرنا آسان ہے مشین لینگویج کے مقابلہ میں. یہ سیکنڈ جنریشن لینگویج ہے. اس کے بعد اب یہ ہمارے پاس لو لیول کی 2 ٹائپس ہیں. دوسری کیٹیگری آ گئی اب ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول کی پہچان ہے کہ انسانی زبان ہے،
यानी क्या मतलब उसका, इंसानी ज़ुबान, ह्यूमन लैंग्वेज है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, आप अपनी ज़ुबान में कोई भी प्रोग्राम बनाएं और उसको फिर आगे आप तब्दील कर लेंगे किस में, 0-1 में। यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है सिंटैक्स को। सिंटैक्स से क्या मुराद है, सिंटैक्स होता है सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं हम उनको सिंटैक्स कहते हैं। हाई लेवल में सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है, सिंटैक्स के ज़रिए ही आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसमें कोई भी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो प्रोग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका प्रोग्राम नहीं बना सकते। सिंटैक्स से क्या मुराद है, सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं हम उसको सिंटैक्स कहते हैं। इसके लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, वो आपकी ज़ुबान को तब्दील कर देता है किसके अंदर, 0-1 में। ठीक है, ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल हदायत को किस में चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0-1 को समझता है, लेकिन जब हम अपनी ज़ुबान में काम करेंगे तो उसको वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इस वजह से फिर हमें इसको तब्दील करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, इसके मुताल्लिक़ कोई भी आपके जहन में सवाल है या कोई क्यूरी है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास सवाल है जिस तरह भी, ठीक है, जो भी सोर्स आप इस्तेमाल करना चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सोर्स से आप मुझसे रब्ता कर लें, कोई आपका क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये आपने फॉलो किया करना है इसको, लेक्चर वाइज मैं रिकॉर्ड ठीक है कर रहा हूँ और उसको आपने साथ साथ चलना है। इसके जो मैं पढ़ा दिया करूँ उसको आपने रिवाइज़ करके नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ठीक है फिर उसके साथ ही आ जाएगा, वो फिर हम करेंगे। ओके जी, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।